بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے 2 سیشن میں ہم نے امپرووڈ ایڈوکیسی کے پروٹوکولز دیکھے تھے۔ آج ہم امپرووڈ انکوائری کے پروٹوکول سے بات کریں گے۔ امپرووڈ انکوائری کے پروٹوکولز میں بھی جس طرح آپ کو یاد ہوگا کہ امپرووڈ ایڈوکیسی کے پروٹوکولز میں 2 بنیادی چیزیں کرنی تھیں، بالکل ویسے ہی امپرووڈ انکوائری کے پروٹوکولز میں بھی بیسک چیزیں جو ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے وہ 2 ہی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم نے when we are talking to somebody we will try to help them make their thinking visible۔ آپ کو if you remember تو جو پہلا پوائنٹ تھا improved advocacy میں وہ یہ تھا کہ you have to make your thinking visible، وہ تھا ہمارا ٹارگٹ۔ now the target is to help our addressees جو ہمارے ساتھ گفتگو میں ہیں، ہمارا conversation partner جو ہے جس کے ساتھ ہی ہم بات کر رہے ہیں، اس کو ہم نے ہیلپ کرنا ہے ٹو میک ہز اور ہر تھنکنگ ویزیبل۔ اس میں جو اسٹیپس ہیں وہ بالکل اسی طرح جیسے پچھلی دفعہ تھے، 3 ہیں لیکن ان کی نیچر تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ help them understand your interest in the inquiry because now you're going to be inquiring about it۔ تو آپ کا جو کام ہے سب سے پہلا وہ یہ کہ ان کو you have to make them feel comfortable that you are not here for any reason which will harm their objective or their agenda، بلکہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ we want to take them on board کہ ہم کیوں اس میں انٹرسٹڈ ہیں اس بات کو کرنے میں۔ اس میں جو چیز کرنی ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ we will explain our reason for inquiring and how our inquiry relates to our own concerns, hopes and needs۔ یعنی as a human being we will be relating to this whole thing and trying to make it transparent۔ ہم اپنی جو ساری پوزیشن ہے اس کو بالکل ٹرانسپیرنٹ کر کے یہ بتانا چاہیں گے سب سے پہلے کہ یہ جو ساری بات ہے، یہ جو گفتگو ہے، اس میں میرا انٹرسٹ کیا ہے اور میں کیوں اس میں پوچھ رہا ہوں، کیا وجہ ہے اس کے بات کرنے کی۔ ہاؤ مائی انکوائری ریلیٹس ٹو مائی کنسرنز، ہوپس اینڈ نیڈس۔ اس میں جو ہمارا فوکس ہوگا وہ ہے ٹرانسپیرنسی کریٹ کرنے کا۔ ہم کلیئرلی یہ کمیونیکیٹ کر دیں کہ میں اس میں دلچسپی کیوں رکھتا ہوں۔ دوسرا یہ کہ کنیکشن کریٹ کرنے کا، یہ ہے ہمارا فوکس۔ اور جو ہمارا پرپز ہے اس میں وہ یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو بلڈ ٹرسٹ۔ میں جب اپنی انٹینشنس کے بارے میں بالکل اوپن ہو جاتا ہوں اور میں ان کو سامنے رکھ دیتا ہوں، میرے اور آپ کے درمیان جو ایک ڈاؤٹ کی یا سسپیشن کی فضا ہوتی ہے اور ڈیفینسونیس کی جو بات ہوتی ہے اس میں کمی واقع ہوتی ہے۔ دوسری چیز اس کا مقصد یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو الائن آور آبجیکٹیوز۔ وی وڈ لائک ٹو سی اف وی کین فائنڈ سم کامن گراؤنڈس کہ جس کے اندر یہ جو کام ہے ہم دونوں اس میں سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہم دونوں کا فائدہ جو ہے وہ سانجھا ہو سکتا ہے۔ اس میں مثال کے طور پر واٹ یو کین ڈو از یو کین آسک آئی ایم آسکنگ یو اباؤٹ یور assumptions ہیئر بیکاز اسٹیٹ دا ریزنس۔ ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ وی وڈ لائک دیم ٹو انڈرسٹینڈ آور انٹرسٹ ان دی انکوائری۔ نمبر 2 یہ کہ ہمارا ٹارگٹ یہ ہوگا دیٹ انڈرسٹینڈ وائی دے سے واٹ دے سے۔ ہم نے اس چیز کو پوری طرح سے سمجھنا ہے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں۔ اس میں جو چیز ہم کریں گے وہ یہ ہے کہ ہیلپ دیم واک ڈاؤن دا لیڈر آف انفرنس۔ وہی جس طرح سے ہم بالکل ہائیسٹ لیول آف انفرنسز پہ کھڑے ہو کر تو بات کر رہے تھے، اینڈ جب ہم نے یہ ایڈوکیسی کی بات کی تھی تو وی ٹرائی ٹو واک ڈاؤن آور لیڈر آف انفرنس، اور ایک ایک کر کے پھر اسٹیپ لے کے کہ یہ میرا ڈیٹا تھا، یہ میری ازمپشن تھی، یہ ازمپشنس کیسے بنی تھیں، کیا یہ ڈیٹا ان ازمپشنس تک پہنچاتا ہے یا نہیں پہنچاتا ہے، ان ازمپشنس کی بیسس پر میں نے کیا کنکلوژنز نکالے تھے۔ یعنی ڈیٹا، ازمپشنز، کنکلوژنز، یہ جو 3 سٹیپس ہوتے ہیں اس کو ہم نے اس صورت میں بھی کرنا ہے کہ ہیلپ ادرز واک ڈاؤن دا لیڈر آف انفرنس اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ڈیٹا دے آر آپریٹنگ فرام۔ وی کین آسک دیم what leads you to conclude that, what data do you have for that, what causes you to say that۔ یہی والی اسی قسم کے سوالات ہیں جو ہم نے اپنے سے کیے تھے اس موقع پر، اور اب ہم یہی سوالات دوسروں کے سامنے بھی رکھ رہے ہیں۔ یہ جو ہیلپنگ ادرز واک ڈاؤن دا لیڈر آف انفرنس ہے، اس سٹیپ میں جو فوکس ہوگا ہمارا وہ یہ ہے کہ وی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دا فاؤنڈیشن
یہ جو بات ہے یہ اس کی بیسس کیا ہے، یہ جو رائے دی جا رہی ہے اس کی بنیاد کیا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ وہ ڈیٹا، وہ ازمپشنز، یہ ساری چیزیں ہی جو ہیں اس کی بیسس پر وہ آرگومنٹ بلڈ ہوئی ہوئی ہے جو کنکلوژن تک پہنچی ہے. تو یہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں ہم کہ اس بات کی بنیاد کیا ہے، واٹ آر دا فاؤنڈیشنز آف دس اوپینین. نمبر ون. نمبر دو، فوکس یہ ہے کہ ہم ان کے پرسپیکٹیو سے ہم نے اس بات کو سمجھنا ہے. ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے وہ دیکھ رہے ہیں، وی وڈ لائک ٹو کنسٹرکٹ دا سچویشن اکارڈنگ ٹو دیٹ. وہ پرسپیکٹیو کیا ہے اس کو پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں. مقصد اگین اٹ از پروموشن آف کلیئرٹی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے درمیان میں ایک کلیئر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو ان فیکٹس کی یا ایویڈنسز کی کہ جن پر ہماری تھنکنگ بیسڈ ہے. ٹھیک ہے جی، خاص طور پر انکوائری کے سٹیپ میں ان کی تھنکنگ جس پہ بیسڈ ہے. دوسری چیز ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے ازمپشنز. وہ کیا ازمپشنز ہیں جن کی بیسس پر ہمارا یہ جو ہمارے ساتھی ہیں اس گفتگو میں ان کی یہ رائے بنی ہوئی ہے. یعنی ہم اگر بیسک ڈیٹا کے اوپر سمجھ جائیں کہ یہ ہماری ایک بیسک ڈیٹا ہمارا کیا ہے، تو پھر اس کی بیسس پر ہم وہ بلڈ کر سکتے ہیں. ہم دیکھ سکتے ہیں پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ میں ہم اپنے پرسپیکٹیو بھی ان کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ہے جو ہمارا سیکنڈ سٹیپ کا 2A سمجھ لیں اس کو. 2A یہ ہے. اسٹیپ 2B یہ ہے کہ ڈرا آؤٹ دیئر ریزننگ، فائنڈ آؤٹ ایز مچ ایز یو کین اباؤٹ وائی دے ہیو دیٹ اوپینین. جو اس میں فوکس ہے وہ یہ کہ ایکسپلورنگ دیئر تھاٹ پروسیس. یعنی انہوں نے ڈیٹا کو کس طرح انٹرپریٹ کیا ہے اور وہ لاجیکل کنیکشن کیا ہے ان کی آبزرویشن اور ان کی کنکلوژن کے درمیان میں، وہ لاجیکل لائن آف ریزننگ کیا ہے. اس کو ہم نے وی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. یہ ان کا تھاٹ پروسیس جو ہے یہ ہمارے سامنے پوری طرح سے واضح ہو جائے. نمبر دو یہ کہ ان کی موٹیویشنز واضح ہو جائیں. وی وڈ لائک ٹو انڈرسٹینڈ دا ریزننگ، دا بلیفس اینڈ دوز ایکسپیرئنسز کہ جس کے نتیجے میں وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں، اس طرح سے اس ڈیٹا کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اس کا مقصد جو ہے سب سے پہلا یہ کہ انکور دیئر لاجک اینڈ ریشنل. جو ان کا سوچنے کا طریقہ ہے، ان کی جو لاجک ہے، ان کا جو ریشنل ہے اس معاملے میں وہ ہمارے سامنے آ جائے. نمبر دو مقصد یہ ہے کہ آئیڈینٹیفائی مس الائنمنٹس. وی وڈ لائک ٹو سی کہ کدھر کدھر ان کی ریزننگ میں لاجیکلی کوئی مسنگ ہے، کوئی مسنگ لنکس ہیں، ان کو پوائنٹ آؤٹ کر لیا جائے. کوئی گیپس ہیں، کوئی مس انٹرپریٹیشنز ہیں، ڈفرنگ ویو پوائنٹس ہیں دیٹ مے نیڈ سم ایڈریسنگ، یا ہماری کوئی اوپینینز میں ایسا اختلاف ہے کہ جس کے اوپر ہمیں گفتگو کرنی چاہیے. مثال کے طور پر اس اسٹیپ میں ہم اس نوعیت کے سوال کر سکتے ہیں کہ واٹ از دا سگنیفیکنس آف دیٹ، ہاؤ ڈز دس ریلیٹ ٹو یور ادر کنسرنز، ویئر ڈز یور ریزننگ ڈو نیکسٹ. جو ہمارا تیسرا پوائنٹ ہے ہیلپنگ دی ادرز میکنگ دیئر تھنکنگ ویزیبل کا، وہ یہ ہے کہ ہیلپ دیم ریمین کام اینڈ ڈو ناٹ ٹرائی ٹو انفلوئنس دیم. آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح بات کی جائے دیٹ دے شوڈ فیل کمفرٹیبل اینڈ دے شوڈ ناٹ، نہ تو یہ فیل کریں وہ اور نہ یہ آپ کا مقصد ہو کہ ہم نے ان کو گھیر کے اپنی رائے پر لے کے آنا ہے. یا وی آر ایکچولی لوکنگ فار اے بیٹر اوپینین بیکاز وی ڈفر، وی ڈس ایگری، مے بی دیر از سم تھنگ دیٹ آئی کین لرن. تو اس میں جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ یوز ان اگریسو لینگویج، آسک کوشچنز ان اے وے وچ ڈز ناٹ پرووک ڈیفینسونیس اور لیڈ دا وٹنس. یعنی یہ ڈیفینسونیس ظاہر ہے کہ اگر الزامی قسم کے سوالات ہو سکتے ہیں. اس میں جو جنرلی کوچنگ میں اور اس طرح کی فیلڈز میں، کنسلٹنسی میں بہت چیز جو ہے جو ڈسکریج کی جاتی ہے وہ یہ کہ جنرلی اس کو اوائڈ کیا جائے کہ وائی کویسچنس پوچھے جائیں، وائی ڈڈ یو ڈو دس. اس کو ری فریم کر لیا جائے کہ ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ اٹ. فار انسٹنس یہ سچویشن آپ کس طرح دیکھ رہے تھے اور آپ کا کیا خیال تھا کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو سکتا ہے. یہ جو کیوں ہے یہ تھوڑی سی ڈیفینسونیس پیدا کر سکتی ہے. انلیس دیر از، کئی دفعہ یہ بالکل انوائڈیبل ہو جاتی ہے. اور لیڈ دا وٹنس قسم کے کویسچنز وہ ہوتے ہیں کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں اور آپ اس گفتگو میں اوپن اینڈیڈ کویسچنز اور انکویزیٹیو کویسچنز کے بجائے ایسے کویسچنز کریں کہ جن کا جواب آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے کو لگے کہ بالکل آبویس ہے. یعنی مثال کے طور پر کہ اگر میں ہوم اسکولنگ کی بات کر رہا ہوں یا ان اسکولنگ کا جو کانسیپٹ ہے کہ بچوں کو ان کے طریقے پر ان کے انٹرسٹ کے مطابق پڑھنے دیا جائے، اس کو کرنے کی کوشش کرتے ہوئے
میرے سے جو دوسرا آدمی ہے وہ یہ بات کرتا ہے کہ یہ تو آبویس ہے نا آپ کی نظر میں بھی کہ بچے کو اسکول جانا ہی چاہیے. تو یہ لیڈنگ کویسچن ہے، اس کو لیڈنگ کویسچن کہتے ہیں کہ ویئر یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو گیٹ این آنسر وچ ول بی ان یور فیور ان اے وے. یہ ہمارا جو پہلا پارٹ ہے اس کا حصہ ہے، یعنی ہیلپ دیم میک دیئر تھنکنگ ویزیبل.